بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیاری بہنوں، ہم سب کو معلوم ہے کہ افطاری کا وقت وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اس وقت مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی، فرشتے خوشی سے جھوم رہے ہوتے ہیں اور شیطان اپنی ناکامی پر شرمندہ ہو کر بھاگ رہا ہوتا ہے۔ مگر اسی بابرکت وقت پر اگر آپ نے کچھ ایسی غلطیاں کر لی جو اللہ کو ناراض کر دے تو یاد رکھنا آپ پر اللہ کا غضب نازل ہو سکتا ہے، رحمت کے دروازے بند ہو سکتے ہیں اور آپ کی دعائیں بھی ٹھکرا دی جا سکتی ہیں۔ ذرا سوچئے وہ لمحہ جب آپ اپنے گھر میں آرام سے افطاری کی تیاری کر رہی ہوں، آپ کے ارد گرد آپ کے بچے، شوہر اور عزیز و اقارب موجود ہوں، دسترخوان پر نعمتیں سجی ہوں اور آپ کو یہ یقین ہو کہ یہ وقت سب سے بابرکت ہے، مگر اسی لمحے آپ کے گناہ آپ پر باری ہو جائیں اور آپ کے اعمال اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ فرشتے آپ پر لعنت بھیج رہے ہوں گے، آپ کی نیکیاں قبول نہ ہوں گی اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آپ کو اس مقام پر لے جا سکتی ہے جہاں سے نہ کوئی معافی ہوگی اور نہ کوئی واپسی کا راستہ۔ پیاری بہنوں، کیا آپ تصور کر سکتی ہیں کہ افطاری کے اس مبارک وقت پر اللہ کا غضب کتنا سخت ہوگا؟ جب فرشتے یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے اللہ، یہ وہ عورت ہے جس نے اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف دی، جو اپنی زبان سے لوگوں کا دل دکھاتی رہی، جو افطاری کے وقت بھی اپنی بدزبانی سے باز نہ آئی، اور وہ عورت جس نے اپنے شوہر کی نافرمانی کی، جس نے اپنی اولاد کو گناہ کے راستے پر لگایا، جو اپنی ساس سسر کو برا بھلا کہہ کر افطاری کے وقت اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئی، اور وہ تیسری عورت جو افطاری کے وقت بھی اپنی پڑوسن سے حسد اور جلن میں مبتلا رہی، جس نے افطاری کی برکتوں کو بلا کر دل میں بغض اور نفرت کو پالتے ہوئے اللہ کے غضب کو دعوت دی۔ یاد رکھنا، اگر آپ نے ان غلطیوں کو معمولی سمجھا تو وہ دن دور نہیں جب قبر کی مٹی آپ کو نچوڑنے لگے گی۔ فرشتے آپ کو جھنجھوڑ کر کہیں گے کہ تم پر لعنت ہو، تم نے افطاری کے وقت وہ 3 خطرناک غلطیاں کی تھی جو ہر وقت اللہ کو ناراض رکھتی تھی۔ دوستو اسلامی بہنوں، اگر آپ اللہ کے غضب سے بچنا چاہتی ہو تو آج کا بیان توجہ کے ساتھ سنو، کیونکہ آج کے اس بیان میں آپ کو بہت ساری نصیحتیں کرنے والی ہوں۔ پیاری بہنوں، سب سے پہلے ہم افطاری کے وقت کی فضیلت، اس کی رحمتوں اور برکتوں کے بارے میں بات کریں گے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ لمحہ کس قدر قیمتی ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ افطاری کا وقت کوئی عام لمحہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ وہ گھڑی ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی نظر کرم فرما رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کشادہ کر دیے جاتے ہیں، رحمتیں زمین پر ایسے برستی ہیں جیسے آسمان سے نور کا سمندر اتر رہا ہو۔ اس لمحے فرشتے رب سے گڑ گڑاتے ہیں کہ اے اللہ، جو بندہ آج تیرے لیے روزہ رکھ کر افطار کر رہا ہے، اس کی مغفرت فرما دے۔ مگر یاد رکھنا بہنوں، افطاری کا یہ لمحہ اس کے لیے ہی باعث رحمت بنتا ہے جو اس وقت اپنے دل کو صاف رکھتا ہے، اپنی زبان کو قابو میں رکھتا ہے اور اپنے رب کے سامنے عاجزی کے ساتھ جھکتا ہے۔ روزے محض بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ روزہ روح کی پاکیزگی، دل کی صفائی اور گناہوں سے بخشش کا بہترین ذریعہ ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام نہیں، بلکہ روزہ وہ ہے جس میں انسان اپنی زبان، آنکھ، کان اور دل کو بھی گناہوں سے روکے۔ روزے دار کو چاہیے کہ وہ نہ کسی کو گالی دے، نہ کسی پر ظلم کرے، نہ جھوٹ بولے اور نہ ہی کسی کا دل دکھائے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی تمہیں گالی دے یا جھگڑا کرے تو کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں، کیونکہ اللہ کو وہ روزہ پسند ہے جو دل کو صاف کرے، روح کو پاک کرے اور انسان کو اللہ کے قریب کر دے۔ پیاری بہنوں، میری پیاری دوستو، اللہ نے افطاری کے لمحے کو اپنی خاص رحمت کا وقت بنایا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بندے کی دعائیں زمین سے اٹھتی ہیں اور سیدھا اللہ کے عرش تک جا پہنچتی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میں اپنے بندے کے قریب ہوں، وہ جب بھی مجھے پکارے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ آپ سوچیں کہ وہ وقت جب آپ سارا دن اپنے رب کے لیے بھوکی پیاسی رہتی ہیں، اپنی خواہشات کو قربان
قربان کیا ہوتا ہے، اپنے نفس کو قابو میں رکھا ہوتا ہے، تو پھر آپ کی وہ دعا کیسے رد ہو سکتی ہے جو آپ افطاری کے وقت مانگتے ہیں؟ مگر یاد رکھیں، یہ قبولیت کا لمحہ صرف انہی کے لیے ہے جو اس لمحے کو اہمیت دیتے ہیں، جو افطاری کے وقت اللہ سے لو لگا لیتے ہیں، جو اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور اپنے رب کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ افطاری کا لمحہ وہ لمحہ ہے جب زمین پر اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی وہ جب افطار کرتا ہے اور دوسری خوشی وہ جب وہ قیامت کے دن اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ سوچے وہ لمحہ جب آپ کے ہاتھ میں پانی کا گلاس ہوگا، آپ کی زبان پر دعائیں ہوں گی اور آپ کے دل میں یہ امید ہو کہ اللہ میری مغفرت فرما دے گا۔ اس لمحے اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، فرشتوں سے فرماتا ہے کہ دیکھو، میرے بندے نے میری خاطر اپنی بھوک، اپنی پیاس کو روکا، اپنی خواہشات کو قربان کیا، یہ میرے لیے بھوکا رہا، گواہ رہو کہ میں نے اسے بخش دیا۔ مگر بہنوں، اگر آپ نے اس لمحے کو ضائع کر دیا، اپنی زبان کو قابو میں نہ رکھا، اپنی باتوں میں تلخی پیدا کی، دوسروں کے دل دکھائے یا اپنی نافرمانی سے اللہ کو ناراض کر دیا، تو یاد رکھیں کہ وہ لمحہ جو آپ کے لیے رحمت بننے والا تھا، وہ لمحہ آپ کے لیے عذاب بن سکتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے روزے کے باوجود جھوٹ، غیبت اور گناہ سے اجتناب نہ کیا، تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سوچیں، آپ نے سارا دن بھوک پیاس میں گزارا، مگر زبان سے نکلے ہوئے چند الفاظ نے آپ کے روزے کی ساری برکتوں کو ختم کر دیا۔ اس وقت اللہ کی رحمت آپ سے روٹھ جائے گی، فرشتے آپ پر لعنت بھیجنے لگیں گے اور آپ کی وہ قربانی جو آپ نے اللہ کے لیے دی تھی برباد ہو جائے گی۔ پیاری بہنوں، آج کے دور میں ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، اس کی حقیقت یہ ہے کہ ہر طرف فتنوں کا طوفان برپا ہے۔ شیطان انسان کے دلوں میں وسوسے ڈال کر ہمیں راہ ہدایت سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور خاص طور پر عورتوں کو ایسے جال میں پھنسانے کی سازش کر رہا ہے کہ وہ اپنی عزت، اپنی شرم و حیا اور اپنی دینی روایات کو بھول جائیں۔ آج کی عورت پر میڈیا، فیشن اور جدید دور کے رسم و رواج نے ایسا اثر ڈال دیا ہے کہ وہ اپنی اصل پہچان کو کھولتی جا رہی ہے۔ گھر میں ماں کا مقام کمزور پڑتا جا رہا ہے، بیٹی کی حیا خطرے میں پڑ چکی ہے اور بہن اپنی عزت سے غافل ہوتی جا رہی ہے۔ آج کی عورت کو آزادی کے نام پر میرا روی کا شکار کیا جا رہا ہے۔ اسے یہ باور کروایا جا رہا ہے کہ خوشی اور سکون وہی ہے جو دنیاوی لذتوں میں ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ جو عورت اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگتی ہے، وہ اپنے سکون کو خود اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیتی ہے۔ آج عورت کو یہ باور کروایا جا رہا ہے کہ پردہ اس کے حق کے خلاف ہے، مگر وہ یہ بھول گئی ہے کہ پردہ ہی اس کی سب سے بڑی عزت کا محافظ ہے، پردہ ہی اسے بے حیائی سے بچاتا ہے، پردہ ہی اس کے وقار کی ضمانت ہے۔ پیاری بہنوں، یاد رکھیں کہ آپ کا سب سے بڑا سرمایہ آپ کی عزت ہے اور آپ کی حیا ہے، مگر افسوس کہ آج کی عورت نے اس سرمایہ کو خود اپنے ہاتھوں سے لٹا دیا ہے۔ وہ ٹی وی، ڈراموں اور فلموں کی چمک دمک میں اپنی اصلیت کو بھول بیٹھی ہے۔ وہ یہ سوچنے لگی ہے کہ شاید میں کب خوبصورت اور فیشن ہی اس کی کامیابی ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ خوبصورت وہ نہیں جو دنیا کو اپنی شکل دکھائے، بلکہ خوبصورت وہ ہے جو اللہ کے نزدیک پاک دامن ہو، جو اپنی شرم و حیا کو اپنی زینت بنائے۔ آج کی ماں اپنے بچوں کو قرآن اور سنت کی تعلیم دینے کی بجائے انہیں موبائل اور انٹرنیٹ کی لت میں ڈال رہی ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہمارے بچے دین سے دور اور دنیا کے فتنوں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ آج کی بیٹی کو سیر و تفریح کی آزادی دی جا رہی ہے، اگر یہ بھول گئی آزادی اسے شیطان کے قریب لے جا رہی ہے۔ آج کی عورت اپنے حسن و جمال پر فخر کرتی ہے، مگر یہ بھول گئی کہ دنیا میں اصل خوبصورت جو آخرت میں کام آئے گی۔ میری پیاری بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ پر اپنی رحمتوں کا نور جل فرمائے، تو اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے آباد کر لو، اپنی زبان کو غیبت، چغلی اور فضول باتوں سے پاک کر لو، اپنے لباس کو حیا کا لباس بنا لو، کیونکہ جو عورت اللہ کی نافرمانی میں پڑ جاتی ہے، اس کی زندگی سے سکون ختم ہو
جاتا ہے، اس کے چہرے کی رونق مات پڑ جاتی ہے، اس کے دل سے نور چھین لیا جاتا ہے اور اسے دنیا کی رنگینیوں میں بہلا کر تباہ کر دیا جاتا ہے۔ آج کی عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان پر قابو رکھے، اپنی نظریں جھکا کر چلے، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دے اور اپنی دعاؤں کو اپنی کامیابی کا ذریعہ بنائے، اور یاد رکھیں کہ جو عورت اللہ سے لو لگا لیتی ہے، اس سے پر مصیبتوں کا طوفان بھی آ جائے تو اللہ اس کے دل کو سکون عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ جو اللہ کے قریب ہوتی ہے وہ کبھی تنہا نہیں رہتی۔ پیاری بہنوں، اپنی عزت، اپنی حیا اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں، کیونکہ آج جو عورت اپنی عزت کو محفوظ رکھتی ہے وہ کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگی۔ میری پیاری بہنوں، جہاں نہ سورج کی گرمی ہوگی نہ جہنم کی آگ خوف ہوگا، بلکہ وہ عورت اللہ کی رضا کی ٹھنڈی چھاؤں میں ہوگی۔ پیاری بہنوں، بات کرتے ہیں ان غلطیوں کی جو ہم میں سے اکثر عورتیں جانے انجانے میں کر بیٹھتی ہیں، اور پھر ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا کہ ہماری یہ چھوٹی سی غلطی اللہ کی ناراضگی کا سبب بن سکتی ہے۔ یاد رکھیں، گناہ ایسے ہوتے ہیں جو نہ صرف ہماری عبادتوں کو برباد کر دیتے ہیں بلکہ فرشتے بھی ہم پر لعنت بھیجنے لگتے ہیں۔ انہی میں سے پہلی اور سب سے خطرناک غلطی ہے زبان کی بے احتیاطی۔ جی ہاں، وہ زبان جو ہماری عزت کا ذریعہ بن سکتی تھی، وہ زبان جو ہماری بربادی کے گڈھے میں دھکیل سکتی تھی۔ میری بہنوں، وہ زبان جو جھوٹ بولنے، غیبت کرنے، دوسروں کا مذاق اڑانے اور اپنے شوہر اور گھر والوں کے تکلیف پہنچانے کے لیے استعمال ہو، وہ زبان اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہے۔ یاد رکھیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اکثر لوگ اپنی زبان کی وجہ سے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ سوچیں ذرا، جب آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کسی کا دل دکھائیں گے، کسی کا حق نہ ماریں گے، کسی کی عزت پر وار کریں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت کو دور کر دے گا۔ اس لمحے فرشتے آپ پر لعنت بھیجنے لگیں گے اور آپ کی وہ عبادتیں جن پر آپ نے سالوں محنت کی تھی وہ سب ضائع ہو جائیں گی۔ ذرا تصور کریں قیامت کا وہ دن جب آپ اپنی نیکیوں کے بندے کو ہاتھ میں لیے کھڑی ہوں گی، مگر اچانک فرشتے اعلان کریں گے کہ یہ وہ عورت ہے جس نے اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچائی تھی، اس نے افطاری کے وقت غیبت کر کے اپنی دعاؤں کو ضائع کر دیا تھا، اس نے اپنے شوہر کے خلاف باتیں کر کے اپنی برکتوں کو ہاتھ میں ملا دیا تھا، اس نے اپنی سہیلیوں کے سامنے اپنی ساس کی برائیاں بیان کر کے اپنے اعمال کو برباد کر دیا تھا۔ اس دن آپ چاہیں گی کہ کاش میری زبان گونگی ہوتی، کاش میں نے کبھی کسی کے خلاف نہیں بات کی ہوتی۔ بہنوں، یاد رکھیں کہ زبان کا زخم تلوار سے بھی زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ انسان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں اور یہ زخم کبھی نہیں بھرتا۔ آج ہی اپنی زبان کو قابو میں رکھ لو، کیونکہ اگر یہ زبان قابو میں آ گئی تو آپ کی عزت محفوظ ہو جائے گی، آپ کا ایمان مضبوط ہو جائے گا، آپ کی دعائیں قبولیت کے دروازے تک پہنچ جائیں گی۔ یاد رکھیں، جو عورت اپنی زبان پر قابو رکھتی ہے وہ اللہ کی نظر میں وہ مقام پا لیتی ہے جو بڑے بڑے عبادت گزاروں کو بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں ایسی زبان عطا کرے جو اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، جو دوسروں کے حق میں دعا کرے اور جو کبھی کسی کا دل نہ دکھائے، کیونکہ یاد رکھیں اللہ کے عرش سے وہی آواز قبول ہوتی ہے جو دل سے نکلتی ہے اور زبان سے رحمت بن کر ادا ہوتی ہے۔ پیاری بہنوں، آج ہم بات کریں گے اس دوسری خطرناک غلطی کی بارے میں جو نہ صرف اللہ کو ناراض کر دیتی ہے بلکہ فرشتے بھی اس پر لعنت کرنے لگتے ہیں۔ یہ غلطی ایسی ہے کہ جس کا انجام دیکھ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ غلطی ہے ناشکری اور احسان فراموشی۔ جی ہاں، وہ عورت جو اپنے شوہر کی محنت کے اس احسانات اور اس کی قربانیوں کو نظر انداز کر دیتی ہے، جو اپنے گھر کی نعمتوں کو معمولی سمجھ کر اپنی زبان پر شکایتیں جاری رکھتی ہے، ایسی عورت کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گی۔ سوچیں ذرا، اگر اللہ نے آپ کو ایک وفادار شوہر دیا جو آپ کے لیے محنت کرتا ہے، آپ کے لیے رزق کماتا ہے، آپ کو آرام و سکون دینے کے لیے اپنی خوشیاں قربان کرتا ہے، مگر آپ اس کی محنت کو معمولی سمجھ کر شکایتوں میں زندگی گزار رہی ہیں، تو یاد
یاد رکھیے کہ یہ وہ گناہ ہے جو آپ کے گھر کی برکتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ جو عورت اپنے شوہر کو طعنے دیتی ہے، اس کی محنت پر شک کرتی ہے، اس کا مقابلہ دوسروں کے شوہروں سے کرتی ہے، وہ نہ صرف اپنے شوہر کا دل توڑ دیتی ہے بلکہ اپنے گھر کی خوشیوں کو بھی برباد کر رہی ہوتی ہے۔ پیاری بہنوں، یاد رکھیں کہ ناشکری کرنے والی عورت کے گھر سے سکون رخصت ہو جاتا ہے، اس کے بچوں میں نافرمانی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے رزق میں بے برکتی آ جاتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، شاید یہ نہیں سوچا ہوگا کہ جب آپ اپنے شوہر کو یہ کہہ کر حقیر بنا دیتی ہیں کہ تم نے آج تک میرے لیے کیا کیا ہے، تو اسی لمحے فرشتے آپ پر لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں۔ سوچیں ذرا، اگر آپ کے شوہر نے آپ کے لیے دن رات محنت کی ہو، اس نے آپ کے لیے مشکلات سے لے کر آپ کو سکون دیا ہو، مگر آپ اپنی زبان سے اس کی قربانیوں کا انکار کر دیں تو آپ نے اپنے لیے عذاب کا دروازہ کھول دیا۔ پیاری بہنوں، ناشکری ایک ایسی آگ ہے جو آپ کے گھر کے اندر جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ وہ گھر جس میں ناشکری کا طوفان آ جاتا ہے، وہاں محبت مرجھا جاتی ہے، وہاں سکون دفن ہو جاتا ہے اور وہاں اللہ کی رحمتیں بھی روک دی جاتی ہیں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا گھر جنت کا نمونہ بن جائے، آپ کے بچوں میں ادب و احترام آ جائے، آپ کے شوہر کا دل آپ کی محبت میں نرم ہو جائے، تو آج ہی اپنی ناشکری کی عادت کو ختم کر دیں۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس پر شکر ادا کریں، اپنے شوہر کی قربانیوں کا اعتراف کریں اور اس کے ساتھ احسانات کا بدلہ محبت اور دعاؤں سے چکائیں، کیونکہ جو عورت اپنے شوہر کا دل جیت لیتی ہے وہ اللہ کے نزدیک کامیاب ترین عورت ہے۔ یاد رکھیں، جو شوہر بیوی کے بدتمیز رویے سے دل برداشتہ ہو جائے، اس کی آنکھوں سے نکل ایک آنسو بیوی کی 1000 راتوں کی عبادت کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ آج ہی اپنی زبان سے شکر کے الفاظ ادا کریں، آج ہی اپنے شوہر کے لیے دل سے دعا کریں، کیونکہ جو عورت شکر گزار ہوتی ہے اس کا گھر اللہ کے فرشتوں کا مسکن بن جاتا ہے، وہاں سکون، برکت اور خوشی ہمیشہ کے لیے اپنا بسیرا کر لیتی ہے۔ پیاری بہنوں، اب ہم بات کریں گے اس تیسری خطرناک غلطی کے بارے میں جو نہ صرف اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتی ہے بلکہ فرشتے بھی اس پر لعنت بھیجنے لگتے ہیں۔ یہ غلطی ایسی ہے جس کا انجام دیکھ کر انسان کے دل پر خوف طاری ہو جاتا ہے، اور وہ غلطی ہے رشتہ داروں کے تعلقات توڑنا۔ جی ہاں، وہ عورت جو اپنی زبان، اپنے رویے اور اپنی ضد کی وجہ سے اپنے ہی رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لیتی ہے، وہ اپنی دعاؤں کو رد کرنے کا سبب خود ان پر ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے رشتہ داروں سے کب تک تعلق کیا، اس پر جنت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ سوچے ذرا وہ لمحہ جب آپ کے اپنے بہن، بھائی، چچا، پھوپھی یا خاندان کے دیگر افراد آپ سے ناراض ہوں اور آپ کو دیکھ کر دل میں کینہ اور نفرت محسوس کریں، تو یاد رکھیں کہ اللہ کی رحمتیں بھی آپ سے دور ہوتی جاتی ہیں۔ وہ عورت جو معمولی بات پر اپنی بہن سے جھگڑتی ہے، جو اپنی بھابھی کے خلاف دل میں بغض رکھتی ہے، جو اپنی نند کو نیچا دکھانے کے لیے سازشیں کرتی ہے اور جو اپنی ساس کے خلاف دل میں کینہ پالتی ہے، اور وہ دراصل اپنی قسمت کے دروازے خود بند کر دیتی ہے۔ رشتے توڑنے والی عورت کی زندگی سے خوشیاں رخصت ہو جاتی ہیں، اس کے چہرے سے نور ختم ہو جاتا ہے اور اس کے رزق میں ایسی بے برکتی پیدا ہوتی ہے کہ وہ لاکھ محنت کرے، سکون اور برکت اس کے حصے میں ختم ہو جاتی ہے۔ پیاری بہنوں، وہ عورت جو اپنے شوہر کو اس کے بہن بھائیوں سے لڑوا دے، جو اپنی ماں سے اپنے سگے بھائیوں کو جدا کر دے، یا جو خاندان میں محبت ختم کر کے دشمنی کا بیج بو دے، یاد رکھیں کہ اس کا انجام دنیا میں بھی برا ہوگا اور آخرت میں بھی اس کا حساب انتہائی سخت ہوگا۔ یاد رکھیں، تعلق جوڑنا صرف ان سے سلام دعا کرنے کا نام نہیں، بلکہ ان کے دکھ درد میں شریک ہونا، ان کے مسائل کو اپنا مسئلہ سمجھنا، ان کے لیے دل سے دعا کرنا اور ان سے محبت کا رشتہ قائم رکھنا اصل نیکی ہے۔ پیاری بہنوں، وہ عورت جو اپنے رشتہ داروں کو معاف کرنا سیکھ لیتی ہے، اللہ اس کے دل کو سکون، اس کے گھر میں برکت اور اس کی زندگی میں خوشی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر آپ نے اپنی کسی بہن، کسی بھابھی، کسی ساس یا کسی پڑوسن سے ناراضگی کر رکھی ہے، تو آج ہی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر معافی مانگ لیں، کیونکہ وہ آنسو جو آپ کا رشتہ جوڑنے کے لیے بہے گا، وہ اللہ کے ہاں اتنا مقبول ہوگا کہ وہ آپ کے گناہوں کو بھی دھو ڈالے گا،
یاد رکھیں جو عورت اپنا رشتہ داروں کے ساتھ محبت قائم رکھتی ہے اللہ اس کے لیے ایسی برکت کے دروازے کھول دیتا ہے کہ وہ خود حیران رہ جاتی ہے۔ آج ہی ہم اپنی انا کو ختم کر دیں، آج ہی اپنی زبان سے معافی کے الفاظ ادا کریں، آج ہی اپنی ناراضگی کو ختم کر دیں، کیونکہ وہ عورت جو رشتہ جوڑنے کے لیے پہل کرتی ہے اللہ کے ہاں اس کا مقام شہیدوں کے برابر لکھا جاتا ہے۔ پیاری بہنوں، یہاں پر میں آپ کو کچھ کڑوی مگر حقیقت پر مبنی نصیحتیں کرنا چاہتی ہوں جو شاید سننے میں سخت لگے، مگر اگر آپ نے انہیں دل سے قبول کر لیا تو یقین جانیں کہ آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی۔ یاد رکھیں آج کیا کیا گیا چھوٹا عمل قیامت کے دن آپ کی نجات کا سبب بن سکتا ہے۔ ابھی دیر نہیں ہوئی، آج ہی اللہ کی طرف رجوع کریں، کیونکہ کامیاب وہی ہے جو اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق ڈال لیتا ہے۔